السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھانے پر جو اجرت لیا جاتا ہے، جو پیسہ لیا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن میں جو بڑے بڑے علماء کرام جو اجازت دیے ہیں، وہ لوگ بھی جو اجازت دیے ہیں وہ دلیل کے ساتھ دیے ہیں، تو ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تراویح پر اجرت ہو یا مولانا جو ہو امامت کرتے ہوں یا خطابت کرتے ہوں یا پھر بچوں کو پڑھاتے ہوں، تو یہ بالکل جو ہے پیسہ لینا جائز ہے۔ وہ قرآن شریف کا جو ہے پیسہ نہیں لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ نہ تو کوئی قرآن شریف کو خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، لیکن جو وہ وقت دیتا ہے اور جو محنت کرتا ہے، جیسے کہ حافظ قرآن، وہ دوسرا کام بھی کر سکتے تھے لیکن وہ تجارت نہیں کرتے ہیں، کوئی اور کام ان کا نہیں ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو آدمی حافظ نہیں ہے اور سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک جو رٹتے ہیں، تو ان کا پسینہ نکلنے لگتا ہے، تیل نکل جاتا ہے، لیکن سوچے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں، اور بالکل دلیل کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ مفتی زر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ حافظ صاحب کو بہترین نذرانہ دینا چاہیے اور ہدیہ بھی دینا چاہیے، کپڑا وغیرہ دینا چاہیے۔ اب دیکھیے، اس میں تھوڑی سی میں بات بتاؤں، اس کے بعد پھر میں دلیل دوں گا کہ مفتی زر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دلیل دی ہے۔ اب دیکھیے، ابھی جو دین سیکھ رہے ہیں یا حافظ قرآن بنتے ہیں یا عالم دین بنتے ہیں، وہ اکثر دیکھیے گا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مالدار لوگ پڑھانا نہیں چاہتے، مالدار لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں۔ تو کیا غریب لوگوں کو اگر پیسہ نہ دیا جائے تب تو دین ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کا یہ خطرہ ہے کہ اگر ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تراویح میں فکس نہیں کرنا ہے حافظ صاحب کو کہ ہم کو اتنا دیجیے گا تبھی ہم پڑھائیں گے، لیکن عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں فالتو جگہ میں، میلوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ناچنے گانے والی جگہوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جو حافظ قرآن مکمل 30 پارہ سناتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے تو اور ہمت افزائی کے لیے پیسہ دینا چاہیے، کپڑا دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے۔ فالتو فضول خرچی میں ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ان پر جو ہے لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ مفتی زر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں تھے، اور مکہ میں دستور تھا کہ جب بھی وہاں پہ کوئی ٹھہرتا تھا تو وہاں مکہ کے لوگ ان سے معلوم کرتے تھے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جائیے گا، اور کتنے دن یہاں قیام کیجیے گا، ٹھہریے گا۔ اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد مکہ کی آبادی سے ان کے لیے کھانا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ کسی قوم کے سردار کو جو ہے وہ سانپ ڈس لیا، تو پھر جو ہے ان کے جو قوم کے سردار کے جو لوگ ہیں، جو خدمت گزار ہے، وہ دوڑتے ہوئے جو ہے جاتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کرتے ہیں، اور 3 دن تک مسلسل دم کرتے ہیں۔ ہمارے طرح نہیں کہ صرف فو کر دیے بس بات ختم، 3 دن تک دم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ کہیں 40 بکریوں کا تذکرہ ہے، کہیں 80 کا ہے، کہیں 120 کا ہے۔ اس کے بعد وہ لے جا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں
کیونکہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن کا اجرت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرمائی اور یہ بھی کہا کہ اس میں جب تقسیم کرے یہ بکریاں تو ہمارا بھی حصہ جو ہے کرے. تو اس سے بھی ایک اجازت ملتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی مولانا الیاس گھمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت دی ہے کہ ہاں تراویح کے نام سے پیسہ دینا چاہیے، یا مولانا جو خدمت کر رہے ہو، خطیب ہو، امام ہو، ان کو بھی دینا چاہیے، ورنہ دین ہمارا مٹ جائے گا. کوئی جو ہے تیار نہیں ہوگا، وہ پھر جو ہے دوسری لائن میں چلا جائے گا، وہ یہ لائن میں جو ہے نہیں رہنا چاہے گا. یہ دلیل کے ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. مفتی زر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے اور بڑی صلاحیت تھی. مولانا الیاس گھمن، ان کو بھی کون نہیں جانتے، بڑی صلاحیت والے ہیں. تو یہ لوگ بھی دلیل دیتے، اور بھی بہت سارے علماء دیتے. ہاں یہ ہے کہ فکس نہیں کرنا ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کو آپ عمدہ سے عمدہ پیسہ دیجیے، اچھا پیسہ دیجیے، ایسا دیجیے کہ ان کو لگے کہ ہاں پیسہ. آپ دیکھیے نا، آپ اگر ان کو پیسہ نہیں دیجیے گا تو ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر پریوار ہوتے ہیں. اب وہ صحیح سے خدمت کیا کرے گا بھائی؟ آپ ان کو دے رہے ہیں کم پیسہ، تنخواہ بھی آپ دے رہے 5,000 روپیہ، تراویح میں بھی آپ جو ہے کم دے رہے ہیں، تو وہ تو صحیح طریقے سے خدمت نہیں کرے گا. وہ امامت کے لیے کھڑا ہوگا، ذہن کہیں اور رہے گا. اذان دینے کے لیے جائیں گے مؤذن صاحب، ذہن کہیں اور رہے گا. تو میری رائے یہ ہے، میں بھی کم علم والا ہوں، لیکن علماء کے تحقیق اور ان کی باتوں کو سن کر اور حدیث کے سے جو دلیل دیے مفتی زر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس پر میں روشنی ڈال رہا ہوں کہ نہیں، دینا چاہیے اور اچھا دینا چاہیے. پیسہ ہدیہ بھی دینا چاہیے، سائڈ سے بھی دینا چاہیے. اور میں خاص طور سے اس گاؤں اور محلے والے کو بولنا چاہتا ہوں جو مسجد میں امام صاحب سناتے ہیں، پورے سال خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو زیادہ دیجئے، اور رمضان میں جتنا دیجئے گا اتنا ثواب ملے گا. کنجوس لوگوں سے گزارش ہے ادب کے ساتھ کہ تھوڑا سا پیسہ آپ خرچ کریں، جیب کو میں سے نکالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.